بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات واٹس ایپ پر بھی ہمیں بھیجتے ہیں لوگ. اس نمبر کو آپ نوٹ فرما لیجئے اگر آپ اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں. دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے ای میل کے ذریعے وائس نوٹ بھیجنے کا. بہت آسان ہے. ڈسکرپشن باکس میں ہماری ای میل آپ کے لیے تحریر کر دی گئی ہے، اسے دیکھ لیجئے. اور اگر آپ واٹس ایپ کے ذریعے نہیں بھیج سکتے تو ای میل کر دیجئے. ای میل پر جو آج وائس میسیج میرے پاس آئی ہے اسے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شعیب الدین ہے. میں پٹنہ بہار سے یہ بول رہا ہوں. جی میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ کوئی آدمی گورنمنٹ آفیسر ہے اور اس نے کچھ رشوت کی کمائی بھی کی ہے اور اس نے مکان یا گاڑی یا کچھ پیسہ وغیرہ ارن کیا ہے. اب اس کو دین کی سمجھ آ گئی اور اب وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے اور اپنے پچھلے گناہوں کا توبہ کرنا چاہتا ہے. تو ایک دماغ میں بات آ رہی ہے کہ توبہ تو کرنے کے بعد کیسا کفارہ بھی ہے. تو اس میں ایک بات یہ وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو وہ رشوت ہے وہ کسی ایک آدمی سے نہیں لیا اس نے. وہ اس میں ایک سسٹم ہے اس کی آفس کا، جس میں کہیں سے آتا ہے تو وہ ایک جگہ جمع ہوتا ہے، پھر کئی لوگوں میں شیئر ہوتا ہے، بڑھتا ہے. تو یہ پتہ نہیں کہ کس سے لیا گیا، اور اگر پتہ بھی ہے کسی سے ایک سے لیا گیا تو اس کا بہت ہی پروپورشن بہت کم ہے. تو ایسا حالت میں اس کو لوٹانا تو مشکل ہے، پہچان کے لوٹانا، چونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے میں کفارہ کیا لازم ہے؟ تو پچھلی کمائی جو ہوگی اس کی اس کو استعمال کر سکتا ہے اور اللہ کی جانب پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے تو یہ مانا جائے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو بخش دے گا. اور پچھلی کمائی کا وہ کیا کرے، استعمال کرے، چاہے وہ کیش کی شکل میں ہے، چاہے وہ گاڑی مکان کی شکل میں ہے. اگر وہ ایک ہی مکان ہے کہ گاڑی جس میں وہ رہتا ہے، چونکہ اب وہ اس کو بیچ کے کہاں جائے، پھر تو اس کو باہر کرایہ میں رہنا پڑے گا. تو اس میں تھوڑا وضاحت کر دیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا یہ ہے اس آدمی کے لیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال میرے خیال سے آپ نے سن لیا ہے. بہت واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ رشوت جو حکومتی اداروں میں خاص طور پر کام کرتے ہیں یا آفیسز میں کام کرتے ہیں، وہاں کا سسٹم ہمارے یہاں یہ ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک، پیون تک سبھی اس چین سے جڑے ہوتے ہیں. اور جب کوئی کام کسی کا پھنس جاتا ہے اور اس کو نکلوانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر صرف ایک کو رشوت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے نیچے سے لے کر اوپر تک افسران جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ سب کے سب اس سے کھاتے ہیں اور اس سے پیٹ بھرتے ہیں اور اس کا حصہ ان کو دیا جاتا ہے، جیسے کہ سائل نے بیان کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں اس کا جواب پیش کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کے بارے میں دو بڑی مشہور احادیث آپ نے یقیناً سنی ہوں گی. الراشی والمرتشی فی النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے، دونوں جہنم میں ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ تعالی کی لعنت ہو اس شخص پر جو کہ رشوت لیتا ہو یا رشوت دینے والے پر، رشوت لینے والے پر، ان دونوں پر، رشوت لینے والے پر بھی، رشوت دینے والے پر بھی. اصل میں رشوت دینے والے چونکہ بعض ایسے امور ہیں جن امور کی رشوت نہایت ہی خطرناک ہے. مثال کے طور پر اگر آپ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے رشوت دے رہے ہیں تو یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ آپ
کسی غلط کام کو اپروو کروانے کے لیے حکومتی اداروں سے اپروول لے لیتے ہیں اور اس کے لیے آپ اپنی طرف سے پیسے دے دیتے ہیں، اور کہیں پر پل بننا ہے، کہیں پر گھروں کی تعمیر ہونی ہے، کہیں پر بجلی کی وائرز ڈالی جا رہی ہیں، کہیں پر زمین کو دیا جا رہا ہے یا فروخت کیا جا رہا ہے، تو یہ تمام ایسے امور ہیں جو کہ حکومتی ادارے کرتے ہیں، اور یہاں اگر خلط ملط کیا جائے یا پل بنایا جائے اور راشی جو ہے، جو رشوت دینے والا ہے، رشوت لینے والا ہے، رشوت دینے والے کو دراصل وہ پل بنانے کے لیے پیسے دیتا ہے کہ جناب میں اپنی کمپنی سے گھر بناؤں گا، جیسے کہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر گر جاتے ہیں یا پل گر جاتے ہیں اور ان کی جو اپروول ہوتے ہیں وہ ایسے ہی رشوت لینے والے آفیسرز لیا کرتے ہیں، اپروول ان کو دیا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ برائی ان برائیوں میں سے ان خطرناک برائیوں میں سے ایک برائی ہے۔ دیکھیے بہت سی برائیاں تو ایسی ہیں جو کہ سماج کا ہر فرد شاید انہیں برائی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ بہت سی برائیاں ایسی ہیں جو کہ آدمی انہیں ہضم کرنے کے لیے بہت ہی مینٹلی بھی پریپیئر ہے اور سماج نے بھی اسے مجبور کر دیا ہے کہ اس کو قبول کر لے، لیکن رشوت ایک ایسی برائی ہے، نہ سماج اس کو ایکسپٹ کرتا ہے اور نہ ہی حکومتی ادارے اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اور نہ ہی دین اور دھرم آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اور تو اور جو لوگ رشوت لیتے ہیں ان کا بھی ماننا یہی رہتا ہے کہ رشوت لے کر جو کرپشن کی جب بات آپ سنیں گے ٹی وی چینلز پر، جب ڈیبیٹ ہو رہی ہوگی، حالانکہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا وہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی خطرناکی بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دراصل صرف ٹی وی پر آنے کے لیے یا جب کسی محفل میں اپنی بھڑاس نکالنی ہوتی ہے یا کسی کو نصیحت کرنی ہوتی ہے تو کسی ایسے کرپٹ آفیسر کا تذکرہ کیا جاتا ہے یا اس کی جو خرابی ہے اور اس کی برائیاں اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ جناب فلانا شخص تو اس طرح خطرناک ہے، اس نے ایسے کر دیا، حالانکہ یہ خود صاحب جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ رشوت لے کر نہ جانے کن کن کاموں کو انجام دے دیتے ہیں۔ تو اس برائی کو، رشوت لینے اور دینے کو، جو رشوت لیتا ہے وہ بھی برا سمجھتا ہے اور جو رشوت دے رہا ہے وہ بھی برا ہی اس کو سمجھتا ہے۔ لیکن یہ صاحب جنہوں نے اپنی توبہ کا اظہار کیا ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو قابل مبارکباد سمجھتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے حضور توبہ کری ہے، اور آپ کی توبہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین جب شرک کو معاف کر دیتا ہے تو یہ تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ امور ایسے ہیں جو توبہ سے ریلیٹڈ ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل، اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات۔ جو آدمی توبہ کر لیتا ہے اور ایمان اور صحیح کام کرنا شروع کر دیتا ہے، توبہ کرنے کے بعد یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو حسنات میں بدل دیتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو وہ برائیاں جو آپ نے کی ہیں، خالص اخلاص سے اگر آپ نے توبہ کی ہے تو اللہ رب العالمین آپ کی برائیوں کو نہ صرف معاف کرے گا بلکہ آپ کی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی سیئات کو حسنات میں بدل دے گا۔ لیکن اس کی خلاصے کا کیا طریقہ ہے؟ جو مال ایک جس نے رشوت لی ہے اس نے حاصل کیا ہے، گھر بنایا ہے، گاڑی بنائی ہے، بچوں کی تعلیم اور تربیت کروائی ہے، بہت ساری چیزیں اسی سے جڑی ہوتی ہیں، اس ضمن میں خاصی تفصیل درکار ہے اور تفصیل علماء نے پیش بھی کی ہے۔ میں مختصر طور پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی دوسرے نے اسے حرام معاوضہ دیا ہے اور اس نے وہ معاوضہ لے بھی لیا ہے، مثلا زانیہ ہے، گانے بجانے والا ہے اور شراب فروخت کرنے والا اور جھوٹی گواہی دینے والا اور اس طرح کے دوسرے
افراد پر پھر وہ توبہ کر لیتا ہے اس طرح کے گناہوں میں اگر وہ ملوث ہے، رشوت دیتا ہے اور نہ جانے کن کن غلط کاموں میں وہ انوالو ہے، تو اس طرح کے دوسرے افراد پر بھی وہ توبہ کر لے اور اس کا معاوضہ اس کے پاس ہو. تو علماء کا قول دو ہیں اس سلسلے میں، بڑے مشہور قول. ایک تو یہ کہ وہ اس معاوضے اور مال کو اس کے مالک کو واپس کر دے، کیونکہ وہ اس کا بعینی مال نہیں ہے، اس کا مال نہیں ہے، اور اس نے وہ مال شارع کے حکم سے نہیں لیا ہے، جس حلال طریقے سے اس نے وہ مال حاصل نہیں کیا ہے، اور نہ ہی مال کے مالک کو اس مال کے عوض کوئی مباح اور جائز نفع حاصل ہوا ہے. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومتی اداروں میں کون کب کتنی رقم دے کر جاتا ہے، کیونکہ ہر آدمی کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا. دوسرا موقف جو علماء کا ہے وہ یہ کہ اسے صدق دل کے ساتھ توبہ کر لینی چاہیے اور لیا جانے والا مال واپس نہ کرے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قول اختیار کیا ہے، اور دونوں قولوں میں زیادہ صحیح بات یہی بیان لگتی ہے. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس مال سے چھٹکارا اور خلاصی کرنا، اس سے خلاصی کرنا اور توبہ کی تکمیل اس طرح ہوگی کہ وہ مال صدقہ کر دیا جائے، اور اگر وہ اس کا محتاج اور ضرورت مند ہو تو وہ بقدر حاجت اس مال سے لے کر باقی مال صدقہ کر دے. یہی سوال سماحت الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے پوچھے جا رہا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہی پوچھا جا رہا ہے کہ میں تو لوگوں سے ان کی رشوت لے کر ان کے جو کام ہیں وہ کر دیا کرتا تھا، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اور پیسے جو میرے پاس ہیں ان کو کس طریقے سے استعمال کروں؟ تخلص منہا، اس سے آپ خلاصی اختیار کیجئے، اس سے آپ کو بچنا ہوگا. تخلص منہا بِعِطَائِهَا لِلْفُقَرَاء، اس مال کو آپ فقیروں میں تقسیم کر دیں. والأساس أيضا تعطيه لفقير. اور آپ نے جو اساس، جو فرنیچر یا ایکوپمنٹ کی طور پر رشوت لی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ گاڑیاں بھی رشوت میں لے لیتے ہیں، کمپیوٹر رشوت میں دیے جاتے ہیں، اور گھروں کے فرنیچر رشوت میں دیے جاتے ہیں، تو وہ فرنیچر آپ کسی غریب کو دے دیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس سے خلاصی اختیار کریں. يأسس فيه بيته تخلص منها، المهم تخلص منها. تخلص منها، آپ کو اس سے خلاصی اختیار کرنی چاہیے جو مال آپ کے پاس ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو رشوت کا پیسہ، جیسے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے، وہ یہ کہ آپ اگر محتاج ہیں تو اتنی پیسے آپ رکھ لیں جس سے کہ آپ کی گزر بسر ہو جائے. اگر وہ مال ہے جس کو آپ نے رشوت کے طور پر لیا ہے، اور وہ ایک آپ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں کہ کتنا مال آپ نے رشوت میں لیا ہوگا، اور پھر اس سے خلاصی آپ اختیار کر لیجئے، اور آپ کی اللہ رب العالمین توبہ کو قبول فرمائے. البتہ جو لوگ مکاتب میں کام کر رہے ہیں، جو لوگ حکومتی اداروں میں کام کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ایسے کاموں میں جو کہ جیسے پل بنانا ہے یا گھر تعمیر کرنا ہے، ذرا سوچئے، کوئی آپ کا رشتہ دار اگر پل گر جائے اور وہاں آپ کا رشتہ دار، آپ کے بچے مر جائیں، اور یا گھر کے نیچے یا بجلی کے تاروں سے اسے ہی اپنے بچوں ہی کو کرنٹ لگ جائے یا نقصان ہو جائے، تو کتنا درد آپ کو ہوگا، کتنی تکلیف آپ کو ہوگی. اس تکلیف سے آپ بھی بچیے اور دوسروں کو بھی اللہ کے لیے تکلیف سے دور ہی رکھیے. صرف وہ کام انجام دیجئے جس کے آپ مکلف ہیں، اور جو رزق اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے متعین کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے. اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں حرام مال سے بچائے. حرامی جتنی بھی جس طرح کے اموال ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو اور ہمیں محفوظ
فرما لے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.